الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کی ایک ایسی خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ جو سابقہ امتوں سے اس کو بالکل ممتاز اور جدا کر دیتی ہے۔ گویا کہ یہ اس کی ایک امتیازی خصوصیت ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ مختصر سے وقت میں عرض کرنی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں ہم نے امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ وسط کہا جاتا ہے درمیان کو، وسط کہتے ہیں توازن کو، وسط کہتے ہیں اعتدال کو۔ اب اس صورت معنی یہ ہوا کہ اس امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی امت بنایا ہے جو افراط اور تفریط سے پاک ہے، جو توازن پر، اعتدال پر مبنی ہے۔ یہ اس امت کی بڑی خصوصیت ہے۔ افراط کا معنی زیادتی، غلو، انتہا پسندی۔ تفریط کا معنی کمی۔ آنے والی جو مثالیں ان مثالوں سے انشاءاللہ امید ہے کہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے، یہ افراط سے بھی پاک، تفریط سے بھی پاک۔ دیکھیے جو سابقہ امتیں تھیں، یا تو وہ افراط میں مبتلا تھیں یا تفریط میں مبتلا تھیں۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی خصوصیات سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ان خصوصیات کا لحاظ نہ رکھا۔
اور وہ افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. اب یہ افراط و تفریط کیا ہے، میں وہ اب آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم. کچھ لوگ ایسے تھے یہود، انہوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو کہاں سے اٹھایا اور ان کی تعظیم میں، ان کے احترام میں اتنا غلو کیا، اتنا غلو، اتنی زیادتی کہ ان کو یہاں سے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجے تک کے پہنچا دیا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور نصارہ کہنے لگے عیسائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ذلك قولهم بافواہ الذین کفروا. یہ ان کی منہ کی باتیں. یہ تو یہود اور نصارہ کا افراط اور تفریط آپ نے دیکھ لیا. دوسری طرف اگر آپ ان کے حالات کو دیکھیں، ایک طرف تو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو بڑی عجیب مضحکہ خیز بات ہے کہ وہ رسول کہ جس کو تم اٹھا کر اللہ کا درجہ دے رہے ہو، وہ رسول جب معجزات دکھانے پر آ رہا ہے تو تم اس معجزات کا انکار کر رہے ہو. بھائی جب رسول کو آپ نے اتنا اونچا درجہ دے دیا، پھر رسول کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ جو معجزات دکھا رہے ہیں اس پر تو ایمان لے کر آؤ، اس کو تو مانو. معجزات کا انکار کر دیا. یہ ہے افراط اور تفریط. اس امت کی جو خصوصیت ہے وہ افراط و تفریط سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہر چیز میں ایک اعتدال، بیلنس پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. عقائد سے لے کر معاشرت تک، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاقیات ہوں، آپ کو ہر جگہ یہ ایک چیز نظر آئے گی کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات اعتدال پر مبنی ہیں. حقوق اللہ ادا کرنا ہے تو بندے کا حق نہیں مارنا ہے. حقوق العباد ادا کرنا ہے تو اس میں اتنا منہمک نہیں ہونا ہے کہ اللہ کے حق کو چھوڑ دو. اور یہ دونوں کے دونوں حقوق اگر تم ادا کر رہے ہو تو پھر جو تمہارے نفس اور جان کا حق ہے اس سے بھی غافل نہ ہونا. حقوق اللہ کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، حقوق العباد کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، نفس کے حقوق کا اپنا ایک الگ دائرہ کار ہے، اور ہر ایک کو اس کے دائرے میں رہ کر اس پر عمل کرنا، یہ ہے بندگی. یہ ہے اس امت کی خصوصیت. مشکات شریف میں حدیث کی کتاب ہے، مشکات شریف میں روایت ہے کہ 3 حضرات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی کے بارے میں ازواج مطہرات سے پوچھا. تو ازواج مطہرات نے کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کرتے ہیں، آرام بھی فرماتے ہیں، جاگتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، گھر والوں کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، گھر کے کام کاج میں ان کے ساتھ شریک بھی ہوتے ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں، ان کی اولادیں بھی ہیں. حدیث میں کہ جب یہ سارے معمولات ان کے جب ان حضرات کے سامنے بیان ہوئے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ کأنہم تقالوہا، انہوں نے اس کو کم سمجھا. فقالوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کہا کہ ہم اور حضور کہاں، حضور کا مرتبہ تو قد غفر له ما تقدم من ذنبی وما تأخر،
حضور کے تو اگلے پچھلے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، لہذا ہم حضور کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں اور حضور کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ اب میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں پوری رات جاگ کر عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ بات دراصل سمجھیے گا، اہم بات ہے۔ ایک صاحب نے اپنے ذمہ یہ لے لیا کہ میں پوری رات جو ہے وہ جاگ کر عبادت کروں گا، فلا ارقد، میں جاگوں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، صائم النہار، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ وانا اعتزل النساء، میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا کسی عورت سے، ہمیشہ اس عورتوں سے میں الگ تھلگ رہوں گا۔ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ازواج مطہرات نے فرمایا کہ یہ 3 لوگ آئے تھے اور انہوں نے آپ کے حالات زندگی کے بارے میں اور آپ کے شب و روز کے معمولات کے بارے میں جب ہم سے پوچھا تو ہم نے آپ کے وہ معمولات بیان کیے جو آپ کے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ چنانچہ وہ حضرات آئے، آپ نے ان سے تصدیق کی، فرمایا کہ آپ لوگوں نے ایسا ایسا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کہا، جو آپ کو خبر ملی ہے وہ صحیح ہے، درست ہے۔ اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں تو جاگتا بھی ہوں، میں جا کر عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یاد رکھو جس کو تم دین سمجھ رہے ہو اور جس کو تم اپنی خصوصیت قرار دے رہے ہو وہ دین اور تمہاری خصوصیت نہیں ہے۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے سے نہیں ہے۔ تو اس مثال میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوبصورتی کے ساتھ اسلام کے اعتدال کو بیان کیا، اسلام کے متوازن ہونے کو بیان کیا، اس کا افراط اور تفریط، یہ جو 2 انتہائیں ہیں، ان 2 انتہاؤں سے بچ کر درمیان کا جو راستہ ہے اس راستے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے امت کے سامنے پیش کیا، عملی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اس امت کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے۔ چنانچہ اس امت کی یہی خصوصیت ہے، روایات میں ہے کہ کل قیامت کے دن روز محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام انسانوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں اس امت محمدیہ کی ہوں گی اور باقی 40 صفیں جو ہے وہ دیگر انبیاء کی امتوں کی ہوں گی، 80 صفیں اس امت کی ہوں گی۔ تو عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، ہر جگہ شریعت نے جو ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے وہ بیلنس رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ادھر جھکاؤ وہ بھی غلط ہے، دوسری طرف جھکاؤ وہ بھی غلط ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ جب درمیان میں ہو، متوازن ہو تو وہ خوبصورت لگتی ہے۔ دیکھیے بہت ساری باتیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہمیں شریعت نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا۔ ہمارے ہاں اور اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت یہ ہے، پہلے زمانے میں یہ تصور تھا کہ آپ اس وقت تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ بیوی بچوں کو نہ چھوڑیں۔ آپ کو تجارت سے، دنیاوی معاملات سے، بیوی بچوں سے، اولاد سے، معاشرے سے جب تک آپ کٹ کر زندگی نہیں گزاریں گے اس وقت تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، ہمارے اس دین کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ دنیا بھی کماؤ، دین کے لیے بھی محنت کرو،
اور طلب الحلالی طلب کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ، اس کمانے کو تو فرائض میں سے ایک فرض کا درجہ قرار دیا ہے۔ تو یہ تصور کہ جب تک کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اس وقت تک حاصل میں نہیں کر سکتا جب تک کہ میں سب چیزیں چھوڑ چھاڑ نہ دوں، اسلام کا یہ تصور نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم دنیا بھی کماؤ، لیکن دنیا میں اتنے منہمک نہ ہو، اتنے منہمک نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاؤ۔ نہیں، جو تمہاری بیوی کا، تمہارے بچوں کا تم پر حق ہے، اس کے لیے بھی ایک مناسب محنت کرو، اور اللہ کا جو حق تمہارے اوپر عائد ہوتا ہے اس کے لیے بھی تم محنت کرو۔ اس کو کہتے ہیں اعتدال۔ عبادات کے اندر اعتدال، دیکھیے یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ فرائض کا جو درجہ ہے وہ سب سے اوپر، اس میں کوئی کسی کو چھوٹ نہیں ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا اللہ والا ہو، کتنا بڑا پہنچا ہوا ہو، فرائض سے استثنا نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے جو بزرگ ہیں، کہاں ہیں بھائی آپ کے بزرگ؟ نماز میں نظر نہیں آتے، تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو بزرگ ہیں وہ مدینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کھانا یہاں پر کھاتے ہیں، بھئی کھانا بھی پھر جا کر مدینے میں کھا لیں، کھانا یہاں پر کھاتے ہیں، نماز وہ مدینے میں پڑھتے ہیں، اس لیے نماز مسجد میں نظر نہیں آتے۔ تو فرائض کا جو درجہ ہے، فرائض کی جو اہمیت ہے وہ مسلم ہے، اسے انکار نہیں۔ دوسرے نمبر پر نوافل، نوافل کا بھی ذخیرہ آدمی کو اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اثر میں کچھ حدیثیں بیان ہوئی ہیں، اثر کے درس میں جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے سنا ہوگا۔ نوافل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینے والی چیز کوئی اور نہیں ہے۔ بہرحال اب ہمارے ہاں معاشرے میں افراط و تفریط کیا ہے؟ ہمارے ہاں معاشرے میں افراط و تفریط یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو ہمارے ہاں چند راتیں جن کو ہم بڑی رات کہتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، بڑی رات جس کو ہم کہتے ہیں، وہ چند راتیں ہوتی ہیں، اس میں مسجد میں لوگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب اس میں ان بڑی راتوں میں نوافل پر زور ہے، نوافل پر زور ہے، بہت اچھی بات ہے، نوافل کا ذخیرہ آدمی کو اپنے نامہ اعمال میں رکھنا چاہیے، لیکن نوافل پر تو زور ہے اور فرائض چھوٹ رہے ہیں، یہ اعتدال نہیں ہے، یہ افراط اور تفریط ہے۔ اور بعض اوقات وہ نفل پڑھنے والا رات بھر نفل پڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب صبح فرض نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ سو جاتا ہے نماز پڑھے بغیر۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھے۔ تہجد کے لیے جب آپ اٹھے تو آپ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ بہت آہستہ آہستہ کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ تلاوت زور زور سے کر رہے تھے، بہت زیادہ زور زور سے۔ تو جب صبح ہوئی فجر کی نماز کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حضرات کو بلایا، دونوں بڑے حضرات میں سے شیخین ہیں۔ آپ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی تم اتنی آہستہ کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ حضرت میں جس کو سنا رہا تھا وہ تو میری آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھئی تم اتنی زور سے کیوں پڑھ رہے تھے چیخ چیخ کر؟ کہا کہ میں اپنے رب کو سنا رہا تھا اور سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا، اپنے رب کو سنا رہا تھا اور سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو اعتدال کی تعلیم دی، قربان جائیں آپ، اعتدال کی تعلیم دی۔ اور تعلیم کیا دی؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی آئندہ ذرا سا زور سے پڑھا کرو تہجد میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ذرا سا آہستہ پڑھا کرو۔ یہ ہے بیلنس، یہ ہے افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کا راستہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی چیز کی تعلیم دی، ہر چیز میں۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، اب وہ اس مال کو اڑا رہا ہے، شادی میں، بیاہ میں، منگنی میں، دیگر ہندوانہ رسومات میں دل کھول کر پیسے کو اڑا رہا ہے اور کہتا ہے کہ جی پیسہ میرا ہے، میری مرضی۔
نہیں، آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ پابند ہیں شریعت کے۔ نہ اسراف کرنے کی اجازت، نہ بخل کرنے کی اجازت۔ اور قرآن کریم نے ان لوگوں کی صفات بیان فرمائی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ کہ جو مال خرچ کرنے میں نہ اسراف کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں، یہ ہیں اعتدال پر۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، حالات کے پریشان، انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ حضرت میں اس وقت فاقوں سے ہوں، میری کوئی مدد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی ہمارے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کرو عثمان کے پاس چلے جاؤ اور ہمارا سلام کہنا، وہ انشاءاللہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ یہ صاحب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور ابھی گھر کے باہر سے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، ابھی باہر تھے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کمرے تو ہوتے نہیں تھے، دروازوں کے باہر جو ہے وہ ایک موٹا سا پردہ لٹک رہا ہوتا تھا، ایک کمرے کی آواز باہر آتی تھی، باہر کی آواز اندر آتی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی یہ صاحب کھڑے ہو کر باہر سننے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو اس بات پر ڈانٹ رہے تھے کہ یہ جو چراغ جل رہا ہے اس کی لو کم کرو، کیوں اسراف کر رہی ہو؟ جب معمولی سی روشنی سے گھر کا کام اور نظام چل سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب لو زیادہ تیز ہوگی تو تیل بھی زیادہ استعمال ہوگا، اس کی لو کم کرو، تیل کم استعمال کرو، یہ اسراف ہے۔ اب یہ جو صاحب گئے تھے جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، یہ ساری چیزیں سن کر واپس آ گئے۔ 2-4 دن گزرے، حضور نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت وہاں تو صورتحال یہ تھی، وہ مجھے کیا دیتے، وہ تو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو اس بات پر تنبیہ کر رہے تھے کہ یہ اسراف کیوں کر رہی ہو، چراغ کی جو لو ہے اس کو کم کر لو، یہ مجھے کیا دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جب میں نے بھیجا تھا تو جا کر معلوم تو کرنا چاہیے، ملنا تو چاہیے تھا، دوبارہ جاؤ، جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے حالات بتاؤ۔ یہ صاحب جب دوبارہ گئے اور دوبارہ جا کر انہوں نے ساری کارگزاری سنائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اتنا دیا کہ وہ مالا مال ہو کر وہاں سے رخصت ہوا۔ پھر اس نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت میں تو پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا اور دروازے کے باہر کھڑا تھا اور یہ آپ لوگوں کی میاں بیوی کی بات چیت چل رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ بات یاد رکھو اچھی طرح، ایک سن لو بات۔ کیا حضور کی صحبت کی کیا برکت تھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم جب تک اللہ کا حکم نہ ہو ہم ایک آنا خرچ نہیں کرتے، اور جہاں اللہ حکم دے دیتے ہیں ہم خزانے کے منہ کھول دیتے ہیں۔ اسراف اور گناہ کے کاموں میں 1 روپیہ ہم خرچ نہیں کرتے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے پھر ہم یہ نہیں دیتے کہ کتنا جا رہا ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے، ہم خزانے کے اپنے منہ کھول دیتے ہیں۔ لوٹتے رہو، لینے والے لیتے رہیں، خزانہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہے اعتدال۔ اسی لیے قرآن نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی، اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ یہ اعتدال میں رہتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں معاشرت کی، مجھے باتیں تو کئی ساری کرنی تھی، وقت بہت تیزی سے ختم ہو جاتا ہے، بات پوری نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ایک عجیب و غریب مزاج ہمارا بن چکا ہے، اور ہم یہ دن رات یہ مناظر دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ دوستی ہو گئی، کسی کے ساتھ تعلقات بہت استوار ہو گئے، اس کی محبت دل میں بیٹھ گئی۔ اب اس میں بھی اعتدال کا جو راستہ ہے اس راستے سے ہٹ کر ہم افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کسی سے دوستی ہوئی،
کسی سے تعلق بنا، کسی سے الیک سلیک ہو گئی، اب دن رات اس آدمی کا آپ گنگان رہے ہیں، دن رات اس کی تعریف میں آپ نے آسمان و زمین کے قلابے ملا دیے۔ دعوت میں جا رہے ہیں تو آپ اس کو ساتھ لے رہے ہیں، شادی میں جا رہے ہیں تو آپ اس کو ساتھ لے رہے ہیں، کہیں سفر میں جا رہے ہیں تو اس کو ساتھ لے رہے ہیں، حجام کے پاس بال کٹانے جا رہے ہیں تو اس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، دودھ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کو فون کر کے بلا رہے ہیں کہ یار آنا ذرا سا کام ہے یہ نہیں ہے؟ یعنی اس کی تعریف میں، اس کی مدح سرائی میں، اس کی محبت میں اتنا زیادہ ہم ڈوب جاتے ہیں، اتنا زیادہ ڈوب جاتے ہیں کہ وہ جو بیلنس ہمیں رکھنا ہے، اعتدال پر جو ہمیں چلنا ہے، ہمیں وہ راستہ نظر نہیں آتا۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ ذرا سی کوئی بات ناراضگی کی دل میں آ گئی تو اب معاملہ بالکل برعکس ہو جاتا ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس آدمی کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں، اس آدمی کا میں نام سننا بھی میں پسند نہیں کرتا۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ جب کسی سے محبت ہو، جب کسی سے تعلق ہو، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکونک بغیضا یوما ما، جب تمہیں کسی سے محبت ہو جائے تو اس محبت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محبت خدا نخواستہ دشمنی میں تبدیل ہو جائے۔ اور جب کسی سے دشمنی ہو، اللہ نہ کرے تو اس میں بھی اعتدال ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت ایسا ہو کہ یہ دشمنی اور یہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے۔ یہ ہے بیلنس، یہ میں آپ کو بیلنس بتا رہا ہوں۔ ایک مشہور محدث، بہت بڑے مشہور محدث اور وقت کے قاضی گزرے ہیں، اور امام ہمارے ہاں مدارس میں حدیث کا جو آخری سال ہوتا ہے سیاہ ستہ، اس میں ہمارے ہاں ایک کتاب سیاہ ستہ کے علاوہ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے تحاوی شریف۔ اس کا اصل نام تحاوی نہیں ہے، اس کا اصل نام ہے معانی الآثار۔ تحاوی شریف، تحاوی اس کو کہتے ہیں، عام جو نام ہے۔ میں جن کا میں نام ذکر کر رہا ہوں، قاضی بکار ابن قتیبہ رحمہ اللہ، یہ امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ وقت کا بادشاہ بڑا مہربان ہو گیا، اتنا مہربان ہو گیا کہ ہر معاملے میں ان سے رائے مشورہ، جہاں جا رہا ہے ان کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، ان کی دعوت، وہ جس کی سفارش کر رہے ہیں وہ اوکے، وہ جس کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں جی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ عظیم محدث اور فقیہ گزرے ہیں قاضی بکار ابن قتیبہ رحمہ اللہ۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وقت کا بادشاہ اتنا مہربان ہوا کہ اب جب تعلق اتنے زیادہ استوار ہو گئے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ہدیہ آ رہا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ بڑے آدمی کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر آپ کو ہدیہ وہ پھر اسی حساب سے ملتا رہتا ہے۔ اچانک کوئی ایسے خلاف شرع اس بادشاہ نے کوئی کام کر دیا کہ قاضی بکار بن قتیبہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دے دیا کہ بادشاہ کا یہ کام ناجائز ہے۔ بڑی اہم بات ہے، ہم سب کے لیے سبق کی ہے۔ آپ نے برملا فتویٰ دے دیا کہ یہ بادشاہ نے یہ جو کام کیا ہے یہ خلاف شرع ہے، اس میں اس بادشاہ کی بات ماننا جائز نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے تو قاضی صاحب کو خرید لیا۔ قاضی صاحب کو آپ کیسے خرید سکتے ہیں؟ اس شخص کے دل میں تو اللہ نے دین کا اور حدیث کا اللہ تعالیٰ نے علم رکھا ہے، وہ اللہ کو جواب دہی کا ان کے اس میں احساس ہے، تو یہ تو ان کا ذہن تھا کہ میں نے خرید لیا۔ قاضی صاحب کو بادشاہ نے معزول کر دیا کہ آپ نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں، آج سے آپ اس منصب سے مستعفی، معزول۔ دوسری بات یہ کہی کہ آج تک اتنے سالوں سے، اب اہم بات بتا رہا ہوں، اتنے سالوں سے ہم آپ کو جو ہدیہ ودیہ دیتے رہے، میرے سارے ہدیے واپس لوٹائیں۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں پیسے والے، ان کا دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، دل بڑا نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پر تو آپ کے منہ میں رال ٹپک رہی ہے کہ یار یہ آدمی تو بہت ہائی فائی آدمی ہے، لیکن اندر سے اگر آپ کنٹرول کر دیکھیں تو بالکل چھوٹا سا دل ہوتا ہے۔
کہا کہ جی اب تک کے جتنے میں نے ہدیے دیے وہ سب واپس کریں. ایک آدمی کو بھیجا. قاضی بکار بن قتیبہ رحمہ اللہ نے اس آدمی کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر اپنے گھر میں گئے اور ایک کمرے میں جا کر ایک الماری تھی جو مقفل تھی, تالا لگا ہوا تھا, اس کی چابی سے دروازہ کھولا, تالا کھولا, اور وہ جو بادشاہ کا جو ایلچی تھا اس کو بہت ساری تھیلیاں دی, اور وہ تھیلیاں ایسی تھی کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی بادشاہ کی. کہا کہ پہلے دن سے اب تک بادشاہ نے جتنے ہدیے اور تحفے دیے میں نے اس میں سے ایک چیز بھی استعمال نہیں کی. کیوں استعمال نہیں کی؟ اس لیے کہ پہلے دن میرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کانوں میں تھا کہ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما. دیکھو جب کسی سے دوستی رکھو تو اعتدال کے ساتھ رکھو, ایسا نہ ہو کہ یہ دوستی جو ہے وہ نفرت میں اور دشمنی میں تبدیل ہو جائے. تو شروع وقت سے ذہن میں یہ بات بیٹھی تھی کہ کہیں نہ کہیں اگر بادشاہ ناراض ہوا تو یہ کم ظرف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ہدیہ دے کے تھوک کے واپس چاٹتے ہیں. لہذا فرمایا کہ یہ جتنے تحفے اور ہدیے دیے تھے اس کی مہر بھی ابھی نہیں ٹوٹی, مہر بھی ابھی نہیں کھلی, جا کے لے جا کر واپس بادشاہ کو دے دو. تو معلوم کیا ہوا کہ آپس میں اگر تعلقات ہیں تو ان تعلقات میں بھی ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. عبادات میں, معاشرت میں, معاملات میں, اخلاقیات میں شریعت ہمیں یہی سکھاتی ہے, اور اس امت کی یہی خصوصیت ہے کہ یہ افراط اور تفریط سے بچ کر اعتدال کے راستے کو اختیار کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی اور اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.